ناظرین، ایک ایسا قدم جس نے خطے کی ہوا بدل دی۔ پاکستان نے ایران کو JF-17 تھنڈر دے کر واضح پیغام بھیجا ہے۔ یہ صرف ایک طیارہ نہیں بلکہ ایران کے دفاع کا مضبوط وعدہ ہے جو اس کے آسمان کو محفوظ بنائے گا۔ اب کوئی بھی جارے حرکت آسانی سے ممکن نہیں۔ یہ طیارہ فوری جواب اور فضائی برتری کی ضمانت ہے۔ تربیت، ٹیکنیکل سپورٹ اور مشاورت کے ساتھ یہ پیکج مکمل حل کے طور پر پہنچایا گیا ہے۔ یہ قدم ایران کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مشترکہ دفاعی سوچ کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ دشمنوں کے لیے واضح انتباہ ہے، یہاں خاموشی کا وقت نہیں، جواب فوری اور فیصلہ کن ہوگا۔ پاکستان اور ایران کا یہ نیا اتحاد خطے میں طاقت کے توازن کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دیکھیے گا، یہ صرف جہاز نہیں، ایک نیا حفاظتی باب ہے جو آنے والے برسوں میں اپنا اثر دکھائے گا۔ ناظرین، پاکستان نے ایران کے اس طاقتور رہنما کو وہ تحفہ دے دیا ہے جس کی ضرورت ایران کی موجودہ جیو پولیٹیکل صورتحال میں سب سے زیادہ تھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں JF-17 تھنڈر کی، ایک ایسا جنگی طیارہ جو صرف آسمان پر نہیں بلکہ دشمن کے دل پر پرواز کرتا ہے۔ یہ محض ایک طیارہ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ ایران اب اپنے دفاع کے لیے اکیلا نہیں بلکہ پاکستان جیسی ایٹمی اور فوجی طاقت اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ طیارہ صرف لڑائی کے لیے نہیں بلکہ دفاع کے لیے دیا گیا تاکہ اگر دشمن خلیج فارس، خوزستان یا کسی افریقہ یا ایشیا کے کونے سے میلی آنکھ اٹھائے تو جواب فوری اور مہلک ہو۔ JF-17 کی چیختی ہوئی آواز سنائی دے جو اعلان کرے کہ ایران کے آسمان اب محفوظ ہیں اور دشمن کی پرانی چالیں یہاں کام نہیں آئیں گی۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایران کو اس طیارے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ صرف طاقت کا مظاہرہ ہے یا واقعی ایک نیا عسکری اتحاد جنم لے رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایران نے حالیہ برسوں میں خطے میں اپنی خود مختاری قائم رکھنے کے لیے ہر محاذ پر قدم بڑھایا ہے، چاہے وہ عراق ہو، شام ہو یا یمن۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے ہمیشہ یہ واضح کیا ہے کہ دشمن کے جارحانہ منصوبے اور بیرونی مداخلتوں کا جواب صرف طاقت اور منصوبہ بندی سے دیا جائے گا، نہ کہ خالی تقریروں سے۔ ایران کو آج بھی خطے میں مغربی طاقتوں اور صہیونی رجیم کی طرف سے دھمکیاں ملتی ہیں، اور اسی لیے پاکستان نے اپنے تجربے اور تکنیکی مہارت کے ساتھ JF-17 تھنڈر ایران کو فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ طیارہ آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیز، یعنی 1.6 میک، تقریباً 1970 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتا ہے اور اس کی رینج 1200 کلومیٹر ہے۔ ایئر ٹو ایئر ری فیولنگ کی صورت میں یہ کئی گھنٹوں تک فضاؤں میں رہ سکتا ہے، چاہے دشمن خلیج فارس میں ہو یا ایرانی سرحدوں کے کنارے۔ اس کے ہتھیاروں میں BVR میزائلز، لیزر گائیڈڈ بم، سمارٹ ویپنز اور PL-12 میزائل شامل ہیں جو 100 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر دشمن کے طیاروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جبکہ راد کروز میزائل زمین پر دشمن کے بنکروں، کمانڈ سینٹرز اور اسلحہ ڈپو کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ JF-17 تھنڈر جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے بھی لیس ہے جو دشمن کے ریڈار اور میزائل گائیڈنس کو ناکام کر دیتا ہے، یعنی اگر دشمن نے کسی بھی علاقے سے حملہ کیا تو تھنڈر فوری رد عمل کے ساتھ نہ صرف جواب دیتا ہے بلکہ دشمن کے منصوبے کو مکمل طور پر ناکام کر دیتا ہے۔ یہی سسٹم پاکستان نے پہلے بھارت اور دیگر خطے کے ممالک کے تجربات میں استعمال کیا ہے اور وہ کامیاب رہا ہے۔ ناظرین، ایران اور پاکستان کے درمیان یہ اتحاد محض ہتھیار دینے تک محدود نہیں ہے۔ حالیہ OIC میں پاکستان نے ایران کے ساتھ اس نئے عسکری نیٹو، اسلامی نیٹو کے قیام میں مدد کی ہے، جس میں تمام مسلم ممالک کی سلامتی کے لیے آرٹیکل 5 جیسا ڈیفینسو میکینزم شامل ہو سکتا ہے۔ اس اجلاس میں ایران کی مکمل سمرتھن، پاکستان کی 8ویں قوت، ترکی کی فوجی صلاحیت اور دیگر مسلم ممالک کے تعاون سے ایک ایسا اتحاد ممکن ہو رہا ہے جو کسی بھی جارحانہ قدم کی صورت میں فوری اور متحد رد عمل دے۔ یہ طیارہ اور یہ اتحاد صرف دفاع کے لیے نہیں بلکہ خطے میں ایک توازن قائم کرنے کے لیے ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک ایران کی سرحدوں پر میلی آنکھ اٹھائے گا تو جواب جغرافیائی حدوں سے کہیں آگے ہوگا، چاہے دشمن کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ خلیج فارس ہو، عربستان ہو یا یورپی اثر و رسوخ۔ پاکستان کی تکنیکی مہارت اور JF-17 تھنڈر کی طاقت ایران کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا رہی ہے۔
دوستو یہ طیارہ اقتصادی اعتبار سے بھی انتہائی مؤثر ہے۔ جہاں مغربی طیارے جیسے رافیل $80 ملین میں بنتے ہیں، JF-17 صرف $25 ملین میں تیار ہوتا ہے۔ یعنی ایک رافیل کے برابر 8 JF-17 خریدے جا سکتے ہیں اور وہ میدان میں زیادہ اثر ڈال سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے دفاعی منصوبے میں JF-17 کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے تاکہ دشمن کسی بھی لمحے فضا میں یا زمین پر قدم رکھنے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ ابھی جو OIC اجلاس ہوا، اس میں اسلامی نیٹو کے قیام پر بھی غور کیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے وزیر دفاع نے مشترکہ طور پر یہ پیغام دیا کہ کسی بھی مسلم ملک پر حملہ تمام ممالک کے لیے خطرہ تصور کیا جائے گا، یعنی متحدہ دفاعی حکمت عملی۔ ایران اس میں پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے اور پاکستان نے اپنی مکمل تربیت، مشورہ اور تکنیکی مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ اتحاد محض عسکری نہیں بلکہ نظریاتی بھی ہے تاکہ مغربی اور صہیونی طاقتیں کسی بھی مسلم ملک کی خود مختاری کو دبانے کی کوشش نہ کر سکیں۔ ناظرین، اگر آپ سوچیں کہ یہ محض طیارے کی ڈیلیوری ہے تو یہ غلط فہمی ہے۔ پاکستان اور ایران ایک مضبوط بلاک قائم کر رہے ہیں جس میں ایران کی فوج، پاکستان کی آٹمی قوت اور دیگر مسلم ممالک کے فوجی تجربے شامل ہیں۔ یہ بلاک خطے میں کوئی بھی جارحانہ قدم اٹھانے والے دشمن کے لیے واضح پیغام ہے کہ ایران کی سرحدوں کو محفوظ رکھا جائے گا اور کسی بھی جارحانہ قدم کی صورت میں متحدہ اور مہلک جواب دیا جائے گا۔ آخر میں ناظرین، JF-17 تھنڈر اور پاکستان کا یہ عسکری تعاون ایران کے دفاع کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ یہ طیارہ محض ہتھیار نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک پیغام اور ایک اعلان ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان نہ صرف دوستی ہے بلکہ ایک نیا دفاعی اتحاد جنم لے رہا ہے جو آنے والے برسوں میں خطے اور دنیا کی سیاست کے نقشے کو بدل سکتا ہے۔